بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ آج 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے، اور اس دن کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ ایسا مبارک دن جس دن میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی تمنا ہے، اولاد نافرمان ہے، مقروض ہیں، یا گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، یا پھر آپ بے اولاد ہیں، تو آج 12 ربیع الاول کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پڑھیں جو آج کی ویڈیو میں مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ آج 12 ربیع الاول کا بڑا ہی مبارک دن ہے، بڑا ہی باسعادت دن ہے۔ گویا کہ اللہ کی ذات عالی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی کا سوال کرنے والا جس کے میں جھولیوں کو بھر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد کا طلبگار کہ جس کو میں اولاد نرینہ عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے کاروبار مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بیماری سے نجات حاصل کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے فقر و فاقہ تنگ دستی سے نجات کو چاہنے والا۔ تو اللہ کی ذات عالی آج کے دن پکار پکار کر یہ اعلان کر رہی ہے، تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں؟ آج ہم کیوں پیچھے رہیں؟ آج کیوں نہ ہم اپنی جھولیوں کو پھیلا دیں؟ آج کیوں نہ ہم اپنے دامن کو وسیع کر کے اللہ کی ذات عالی سے اس کے پیارے آقا کی ذات پر درود پڑھ کر رب کو بھی راضی کریں اور اس کے رسول کو بھی راضی کریں۔ جب رب اور اس کا رسول راضی ہو جائے گا، اس کی بے پناہ عنایات ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو آج آپ کو جو وظیفہ بتانا ہے وہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے کہ جس دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے تھے۔ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے ہر طرف نور ہی نور تھا، خوشبو ہی خوشبو تھی، ہر طرف بہار آ گئی تھی، پوری دنیا میں بہار آ گئی تھی، اور آپ کی پیدائش کی وجہ سے زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں تمام رہنے والی مخلوقات نغمے گا رہی تھی۔ آپ کی آمد کے نغمے گائے جا رہے تھے۔ ایسا پر نور ماحول بن گیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو تشریف لانے کے ساتھ ہی میرا لاڈلا، میرا لخت جگر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گیا، سجدہ ریز ہو گئے، پیشانی اپنی جھکا لی اللہ کے سامنے۔ دوسرا یہ واقعہ پیش آیا کہ جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو میرا حجرہ انور نور سے منور ہو گیا، اتنی روشنی، اور اس روشنی میں ایسی مٹھاس، ایسی چاشنی، فرماتی ہیں میں نے نہ پہلے کبھی دیکھی نہ بعد میں کبھی دیکھی۔ اللہ کی ذات عالی نے حضور کے آنے کی وجہ سے مجھے وہ کرامات اور وہ واقعات، ان حالات کی طرف میری توجہ دلائی کہ یہ جو تیرا بیٹا ہے یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت ابو طالب نے حضور کو اٹھایا ہوا تھا اپنے ہاتھ میں، تو آپس میں چیمیں گوئیاں کر رہے تھے کہ اتنا خوبصورت بچہ، اتنا خوبصورت بچہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت جبرائیل فوراً آگے فرمایا طوف بہل مشارق والمغارب، میں مشرق بھی پھرا ہوں، میں مغرب بھی پھرا ہوں، میں زمین بھی پھرا ہوں، میں آسمان بھی پھرا ہوں، میں نے ساری کائنات کے چکر لگائے ہیں، اس جیسا بچہ آپ دیکھتے کہاں سے؟ اللہ نے پیدا ہی صرف ایک کیا ہے، اور وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ اللہ نے حضرت آمنہ کو عطا فرمایا، اور ان کے وسیلے سے اللہ نے لاڈلا حبیب ہمیں عطا فرمایا۔ تو آج
12 ربیع الاول کا دن حضور اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ان کی وساطت سے مکہ میں جب آئے تو مکہ میں خزاں تھی، بہار آ گئی، اور جب مکہ میں خزاں تھی، بہار ہو گئی، اور جب میں اور آپ ان کا نام پکاریں گے، ان کی ذات پہ درود پاک پڑھیں گے، تو اللہ ان کے نام کی برکت سے ہماری زندگیوں میں بھی بہار پیدا فرما دیں گے۔ تو آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، تو اپنی پریشانیوں سے، دکھوں سے، غموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آج کے دن یہ موقع ہے، اس کو خدا را ضائع نہ کیجیے، اس کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا۔ ضرور حضور کی ذات عالی پر درود پاک پڑھیے گا، اور وہ درود میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس درود کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب تک بندے کو جنت میں اس کا محل نہ دکھلا دے تو موت نہیں دیتا۔ وہ مرتا نہیں ہے بندہ جب تک اپنا محل جنت میں نہیں دیکھ لیتا۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، تو جب ان کا انتقال ہونے لگا تو سب گھر والے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، تو اونچی آواز سے کلمہ پڑھو بھائی، بزرگ کا انتقال ہو رہا ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ میری جان نہیں نکلے گی، میں نہیں مروں گا، آپ میری موت کا انتظار مت کرو۔ تو گھر والے کہنے لگے کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہو رہا ہے، ہم ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ فرمانے لگے میں مرض الموت میں تو آ چکا ہوں، میرا آخری وقت تو آ چکا ہے، میں اس وقت تک نہیں مروں گا، میری جان نہیں نکلے گی جب تک اللہ مجھے جنت میں میرا گھر نہ دکھا دے گا۔ تو پھر لوگوں نے، گھر والوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے میں ایک درود پاک پڑھتا ہوں، اس درود پاک کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ بندے کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ جنت میں اپنا محل نہ دیکھ لے۔ تو میں اپنا محل دیکھوں گا تو میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، میں اپنے رب کے دیار میں پہنچ جاؤں گا، اس سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ ہے کہ تمام دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، گویا کہ زندگی میں جس پریشانی سے آپ دوچار ہیں اس سے نکلنے کے لیے یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ درود پاک آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، سارا دن آپ کے پاس ہے، سارا دن، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ سارا دن آپ اس کو پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب آپ کو موقع ملے آپ اس درود پاک کو پڑھتے رہیں، اور دل میں، دماغ میں وہ حاجت، وہ مسئلہ بھی رکھیں کہ یا اللہ میرے نبی کے طفیل میرے اس مسئلے کو حل فرما دے، ان کے وسیلے سے میرے مسئلے کو حل فرما دے۔ اب درود پاک کیا ہے جو ہم نے سارا دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب ہم کو موقع ملے تب ہم نے پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس درود پاک کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ جب شام کا وقت آئے، غروب آفتاب کا وقت آئے، اللہ کے سامنے یوں اپنی جھولی کو پھیلا دینا اور عرض کرنا کہ یا اللہ جس ذات عالی پر میں نے سارا دن درود پاک پڑھا ہے، اس ذات کے طفیل، اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے میرے اس مسئلے کو حل فرما دے، مجھے نجات عطا فرما دے۔ تو یہ دعا کر کے اللہ کی ذات عالی کے سامنے سرخرو ہوں، انشاءاللہ مجھے امید نہیں، مجھے یقین کامل ہے کہ میرا اللہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں گے سب کو حل فرما دے گا۔ الحمدللہ
12 ربیع الاول کے دن کا ایک بڑا ہی باکمال عمل اور عمل بھی درود پاک کا ایسا عمل جسے ہر چھوٹا بڑا بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ضائع مت کیجیے، اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھائیے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔